وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا۔ بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو آپ ان کو اور ان کی افطرہ پردازیوں کو چھوڑ دیجیے۔ اب آگے فرمایا کہ شیطان جو ہے ان کے لیے اولاد کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے شیطان نے حسین کر کے دکھایا، مزین کر دیا، خوبصورت کر کے دکھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطانوں نے ان کے دلوں میں یہ خوف ڈالا کہ اگر تمہارے بچے زیادہ ہو گئے تو پھر تم ان کی پرورش کیسے کرو گے؟ ان کے دلوں کے اندر یہ خوف ڈال دیا کہ اگر تمہارے بچے زیادہ ہوئے تو تم انہیں پالو گے کیسے، ان کی پرورش کیسے کرو گے؟ تو اب وہ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے اور رزق کے ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں دیتے ہیں، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو وہ لوگ، ان کے اندر ایک رسم تھی ایسی کہ وہ یہ کام بھی کرتے تھے۔ تو حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بڑے اونچے خاندان سے، لیکن اس کے بچے نہیں پیدا ہو سکتے کیونکہ وہ بھانج ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک عورت بڑی خوبصورت ہے، خاندان بھی بڑا اونچا ہے، بڑا مالدار خاندان ہے، تو عمدہ خاندان سے، تو اب آپ مجھے بتائیے مگر اس کے بچے نہیں ہوتے، بھانج، میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ بندہ پھر آیا، اس نے پھر حضور سے اجازت چاہی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں وہ عورت بڑی خوبصورت اور بڑے عمدہ خاندان کی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اچھا، اس تیسری مرتبہ پھر اس نے آ کر اجازت مانگی، اس نے کہا یا رسول اللہ، تو یعنی کہ عورت بڑی خوبصورت ہے اور عمدہ خاندان کی ہے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، یعنی جس عورت کے اندر بچے پیدا کرنے کی خواہش ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو، تو محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ بے شک میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جب تمہاری کثرت، میری امت کی کثرت ہوگی تو میں دوسری امتوں کے اوپر فخر کروں گا اپنی امت کی وجہ سے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ کثرت اولاد جنسی ہے، یہ مقصود ہے، نہ کہ اولاد کی قلت۔ اس لیے اکثر لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے جگہ جگہ دفتر بنے ہوئے ہیں،
اور اس کے طرح طرح کے طریقے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کریں تو بچے کم ہوں گے، اس طریقے سے کریں گے تو بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے، اس طریقے سے کریں گے تو بچے آئندہ کے لیے ختم ہی ہو جائیں گے، ہوں گے ہی نہیں، تو آپ اس طریقے سے کریں۔ تو یہ جون سا پروپوگنڈا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کی اس آیت اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی کہ وہ بندہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اچھا، اور اس قانون کو جبراً عوام کے اوپر امپلیمنٹ کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، مگر آج ایسا ہو رہا ہے نا، جگہ جگہ خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر بنے ہوئے جن سے، اور اس کے طریقے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہاں، کوئی صحیح شرعی عذر کی بنا پر کوئی صحیح شرعی عذر ہو تو پھر جدید طبی طریقے سے جو ضبط ولادت ہے اس کو روکا جائے تو وہ جائز ہے۔ مثلا اس کی تفصیل علماء نے یا مفسرین نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہے، میں آپ کو صرف 1-2 مثالیں بتا دیتا ہوں۔ مثلا سلسلہ تولید کو قائم رکھنے سے اگر عورت کے شدید بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو پھر آگے اس کو روکا جائے۔ اگر مسلسل پیدائش سے بچوں کی تربیت میں حرج اور ان کی تعلیم میں حرج کا خدشہ ہو تو پھر بھی وقفے سے پیدائش کے لیے اس کو وقفے سے روکنا تب بھی جائز ہے، کیونکہ جب گھر میں صرف ایک عورت ہو اور ہر 9-10 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے دونوں ان بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بعض عورتوں کو آج کل آپ دیکھتے ہیں، بلکہ بعض کیا ہر دوسری عورت کو آپریشن سے بچہ ہوتا ہے، سیزیرین، تو بیوی کو آپریشن کی تکلیف اور جان کے خطرے سے بچانے کے لیے بھی یہ عمل جائز ہے کہ اس میں وقفہ ڈال دیا جائے یا اس کو روکا جائے گا جن سے۔ یا اگر کوئی بڑا ڈاکٹر وہ یہ کہے کہ اگر آگے مزید بچہ پیدا کیا تو اس عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو تب بھی اس سلسلے کو بند کر دینا واجب ہے۔ اس کی ڈیٹیل آگے علماء نے، مفسرین نے بڑی ڈیٹیل بیان کی ہے، وہ آپ لوگ کتابوں میں پڑھ سکتی ہیں۔